الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلل الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم ورحمتہم وعظمتہم اجمعین۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علیا فقد سبنی۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے مل کے دعا کرتے ہیں آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جتنے بھی مشکلوں میں گرے ہیں مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ یا مولا جتنے بیمار ہیں سید سجاد کا واسطہ مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ مولا جتنے بھی روزی سے پریشان ہیں سید سجاد کے صدقے میں امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ مولا جتنے بے اولاد ہیں علی اصغر علیہ السلام کے خالی چولہے کا واسطہ مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا مولا تمام عزاداران امام مظلوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا مولا علی وانوں کا بول بالا فرما۔ یا مولا علی وانوں کا بول بالا فرما۔ مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا مولا وہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کا روزہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے 5 جمعہ سے مسلسل گفتگو جاری ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان لعنت اللہ علیہ کا کردار اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیا جا سکے اور مکمل طریقے سے اس کی جو کرتوت ہے اسے بیان کیا جا سکے، اور ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے لیے تمام اہل سنت کی کتابوں کا سہارا لیا ہے تاکہ ہمارے سنی بھائیوں کو جو ہے کسی قسم کی پھر حیرت نہ رہ جائے اور انہیں کسی قسم کا بعد میں شک نہ رہ جائے کہ اس نے اپنی کتابوں سے بتا کے جو ہے معاویہ کی فجیتی کر دی۔ تو لہٰذا ہم ایک بھی بات کسی اور کتابوں سے نہیں بلکہ اہل سنت کی معتبر کتابوں سے اور انہی کتابوں کے بعد ہم قرآن کریم کے سہارے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کے کلام سے ہی نکالنا پڑتا ہے، اپنی طرف سے کوئی نتیجہ ہم نہیں نکالتے، بس جو کتابوں میں لکھا ہے وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ بے دھڑک بے جھجک جہاں چاہیں آپ ان باتوں کو دل کھول کے بتا سکتے ہیں، اور یہ باتیں ایسے ہی پھینکی نہیں جاتی، یہ سب کتابیں ممبر پر موجود ہیں، سب کے اسکین پیج یہاں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ انہی سب کتابوں کے حوالے سے آپ تک جو ہے ساری چیزیں پہنچائی جاتی ہے۔ یہ آج 6واں جمعہ ہے، 6واں بیان ہے، اسی موضوع پہ مسلسل 6واں بیان ہے، اور دعا کیجئے گا مولا بحق محمد و آل محمد تمام علی والوں کو ہمیشہ اہل بیت کی حق کی طرفداری میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جو قبر میں کام آنی ہے۔ قبر میں اللہ نمازوں، سجدوں، زکوٰۃ و خیرات، حج و زکوٰۃ کو ایک طرف کرے گا اور ایک طرف محبت محمد و آل محمد کو دیکھے گا۔ یہ سجدے، نماز، حج و زکوٰۃ تبھی قبول ہونی ہے جب دوسرے پلڑے میں مولا محمد و آل محمد کی محبت ہو، اگر نہ ہو تو نہ سجدہ ہے، نہ قیام ہے، نہ سجود ہے، نہ نماز ہے، نہ صلاۃ، کوئی چیز پھر فائدہ نہیں دے گی اگر محمد و آل محمد کی محبت نہ ہوئی۔ لہٰذا آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ صلح امام حسن علیہ السلام پر۔ اہل سنت کے جو علماء سو ہے، علماء سو، ضمیر فروش، پیسے کھا کر اپنا ایمان بیچنے والے، پیسے کھا کر اپنا ضمیر بیچنے والے، پیسے کھا کر دنیا خرید کر آخرت بیچنے والے، جنت کو بیچ کر جہنم خریدنے والے علماء سو، جس بات کو ڈھال بنا کر امام حسن علیہ السلام پہ جو جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کر لی، جس سے امام حسن صلح کرے ہم اس سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں، اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہم اسے صلح کیسے کر سکتے ہیں۔ کاش یہ لوگ اس صلح کی شرط بتا دیتے۔ کبھی ان بدبختوں نے، جاہلوں نے، ضمیر فروش ملاؤں نے ممبروں سے بتایا کہ اس میں شرطیں بھی تھی، اور وہ شرطوں کا کبھی ذکر بھی کیا؟ نہیں۔ اگر ذکر کر دیتے تو وہیں کھڑے موت آ جاتی۔ کس منہ سے یہ ذکر کریں گے ان شرطوں کا؟ کیونکہ شرط ہی امام حسن علیہ السلام نے درمیان میں ایسی رکھی تھی کہ معاویہ تو کیا اس کا باپ بھی اسے پورا نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ شرطوں کو پورا کرنا صرف صاحب ایمان کا کام تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے لکھوا کے اسے اقراری مجرم بنا دیا، اور آج انہی شرطوں پہ ہم ذکر کریں گے اہل سنت کی کتابوں سے۔ میں کتابوں کے نام بھی بتاؤں گا، اس کی جلدیں بھی بتاؤں گا، حصے، صفحہ نمبر جہاں تک ہو سکتا ہے، سب چیزیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ معاویہ ہمارا ماما، تو ماما بھانجوں کو ان کا رشتہ مبارک ہو، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا واسطہ اگر کسی سے ہے تو صرف اس سے ہے جس کا محمد و آل محمد سے واسطہ ہے، باقی ہمارا کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لہٰذا ایک مرتبہ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو ہم یہ
عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ شرطیں بعد میں آئے گی، پوری ہوئی نہیں ہوئی وہ بعد میں، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ نے وہ صلح کیوں کی تھی۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو اہل سنت کی معتبر کتاب جسے کہتے ہیں بعد از کتاب باری صحیح بخاری، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح ہے، بڑی ہے، تو اہل سنت کے یہاں بخاری شریف مانی جاتی ہے۔ تو اسی بخاری شریف سے صحیح سند کے ساتھ اس کے 2-3 ترک ہے، لیکن میں ایک ہی بتا کے جو ہے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آئیے صحیح بخاری جلد 8 حدیث نمبر 7109 صفحہ نمبر 358 358، یہ جلد 8 ہے بخاری کی، حدیث نمبر 7109، اور اس سے پہلے بھی ایک حدیث ہے 7108، 2-3 ترک اور ہے، اور بھی کتابوں کے اندر ہے، مگر جو ہے میں بخاری اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات زیادہ مضبوط ہو جائے۔ آئیے میں روایت پڑھنے لگا ہوں۔ 7109 میں امام بخاری روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل ابو موسیٰ نے بیان کیا، اور میری ان سے ملاقات کوفہ میں ہوئی تھی۔ وہ ابن شبرما کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے عیسیٰ منصور کے بھائی اور کوفہ کے والی کے پاس بآواز بلند صلوات بر محمد والی، پھر بھی بآواز بلند، کوفے کے والی کے پاس لے چلو تاکہ میں ان سے نصیحت کروں۔ غالباً ابن شبرما نے خوف محسوس کیا اور نہیں لے گئے۔ انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ہم سے حسن بصری نے بیان کیا کہ جب حسن بن علی معاویہ کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو عمر ابن عاص نے معاویہ سے کہا، یہ صلح سے پہلے کی ایک بات ہے اس روایت کے اندر، معاویہ نے جس طرح مولا علی علیہ السلام سے بغاوت کر کے ان سے جنگ پہ آمادہ ہو گیا اور اس نے جنگ کی مولا علی سے، جنگ صفین، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور امام حسن علیہ السلام کو مسلمانوں کی طرف سے خلیفہ منتخب کیا گیا۔ خلافت الگ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں خلافت الگ ہے، امامت الگ ہے۔ لوگ جمع ہو کے خلیفہ بنا سکتے ہیں، جمع ہو کے امام نہیں بنا سکتے۔ تو خلیفہ جو ہے چنا گیا آپ کو مسلمانوں نے۔ اس کے بعد معاویہ نے امام حسن کو بھی جیسے مولا علی کی خلافت کا اقرار نہیں کیا تھا، بیعت نہیں کی تھی، ایسے ہی امام حسن سے بھی بغاوت کی اور جنگ پہ آمادہ ہو گیا، اور لشکر لے کر دونوں لشکر سامنے، معاویہ بھی لشکر لے کر آیا۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی جب پتہ چلا کہ معاویہ پھر بغاوت پہ اتر آیا اور پھر حکومت کا طلبگار ہے، اور پھر وہ جیسے مولا علی سے جنگ پہ آمادہ ہوا تھا ایسے ہی مجھ سے بھی جنگ پہ آمادہ ہوا ہے، لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے بھی لشکر تیار کیا۔ مکمل بات ملا نہیں بتاتا، لشکر تیار کیا گیا اور سامنے لشکر آ گئے۔ اس کے بعد جب عمر ابن عاص نے لشکر دیکھا امام حسن علیہ السلام کا، اس نے معاویہ سے کہا کہ معاویہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسن ایسا لشکر لے کر آ رہا ہے، یہ تب تک تجھے مارے گا جب تک تو مر نہ جائے، اور یا تب تک تجھے مارے گا جب تک تو گھٹنے نہ ٹیک دے۔ اب آئیے، عمر ابن عاص نے معاویہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اپنے مقابل کو بھگا نہ دے۔ پھر معاویہ نے کہا کہ مسلمانوں کے اہل و عیال کا کون کفیل ہوگا؟ اب معاویہ نے کہا کہ اب جو اس میں شہید ہوں گے، جو مارے جائیں گے،
امام حسن علیہ السلام کی فوج میں جتنے بھی ہوں گے سب شہید ہوں گے، میں احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، اور معاویہ کی فوج میں جتنے مریں گے وہ سب مارے جائیں گے۔ احتیاط سے جملہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ کئیوں کو جو ہے نقص نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ دیکھو کیا کہہ دیا اس نے، لہٰذا امام حسن کے ساتھ جو بھی شہید ہونے والا تھا وہ شہید ہوگا، اور جو معاویہ کی فوج میں جائے گا وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، کیونکہ بغاوت امام سے کی ہے، ہتھیار امام کے خلاف اٹھایا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ اب یہ جو اس میں شہید ہوں گے، جو مارے جائیں گے، معاویہ نے کہا ان کے گھر والوں کا کون، ان کے بچوں کا، ان کی بیویوں کا کون دھیان رکھے گا؟ عمر ابن عاص نے کہا کہ یہ تو تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لشکر لے کر تو چلا آیا۔ اب اس نے کہا معاویہ نے کہ اب کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ پھر عبداللہ بن عامر، اب اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ تو عمر ابن عاص نے کہا کہ صلح کر لیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، صرف صلح ہی کرنا ہے۔ تو معاویہ نے کہا کہ کیا حسن صلح کریں گے؟ عمر ابن عاص نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے کلام پہ عمل کرنے والا میں نے آل محمد کے گھرانے کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر بھی جنگ کے میدان میں صلح کے لیے پرستاؤ کرے، پیشکش کرے کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو کافر سے بھی صلح کرنا ضروری ہے۔ ہتھیار اگر اس نے ڈال دیے، اب حکم نہیں ہے کہ اس پہ حملہ کیا جائے، اور تو پھر چاہے جیسا بھی ہے اوپر سے بھی کلمہ تو پڑھتا ہے، چاہے جیسا ہے اوپر سے بھی کلمہ تو پڑھتا ہے، لہٰذا صلح نامہ بھیج، میں چاہتا ہوں میں آپ سے صلح کروں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ معاویہ نے پھر عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ نے کہا کہ ہم معاویہ سے ملتے ہیں اور ان سے صلح کے لیے کہتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا کہ میں نے ابو بکرہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا۔ اب یہ دیکھو، جب یہ صلح نامہ لے کے گئے امام حسن کے پاس، امام حسن نے کیوں کی صلح یہ بتانے لگا ہوں۔ صلح اس لیے کی، اب آگے کہتے ہیں کہ حسن بصری نے کہا کہ میں نے ابو بکرہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حسن بصری نے آگے وجہ بتائی کہ انہوں نے صلح کیوں کی۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا امام حسن علیہ السلام کو اپنے سیدھی رانگ پہ بٹھایا ہوا تھا، سیدھے زانوں پر۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اور امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو جماعت میں صلح کروائے گا، اس کے ذریعے سے، معاویہ کے ذریعے سے نہیں۔ قربانی یہ دے گا، اپنا منصب یہ ترک کرے گا۔ مسلمان امام حسن علیہ السلام پہ الٹی سیدھی تہمتیں لگائیں گے، رسول خدا جانتے تھے الٹی سیدھی تہمتیں لگائی جائے گی امام حسن علیہ السلام پہ، اور نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظوں کا استعمال کیا، اس میں لکھا ہوا ہے، میں وہ پڑھ نہیں سکتا، جو الفاظ مسلمانوں نے امام حسن کی فوج والوں نے، جو اب باغی ہو گئے تھے، جیسے ہی پتہ چلا کہ امام حسن علیہ السلام صلح پہ آمادہ ہو گئے، امام حسن صلح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ امام حسن نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے، اور امام حسن نے اس لیے کی کہ مسلمانوں کا بے گناہ خون نہ بہے، مسلمانوں کے خون کی امان کے لیے، مسلمانوں کے گھر نہ اجڑ جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ مولا علی علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے معاویہ سے، جنگ جمل میں بھی بی بی عائشہ سے یہی کہتے رہے مولا علی علیہ السلام، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے مسلمانوں کا خون بہے گا اور اسلام کی تاریخ سیاہ ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے بارے میں جب پڑھا جائے گا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کیا ہوا، تو لکھا جائے گا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا گئے، کس کے لیے؟ مولا علی روکتے رہے، ٹوکتے رہے، بتاتے رہے کہ نہ کرو یہ، مگر پھر بھی حکومت نے اتنا اندھا کر دیا تھا ان لوگوں کو کہ وہ امیر المؤمنین سے جنگ پہ آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے جنگ کی مولا علی علیہ السلام سے، اور جب شکست ہوئی، ان لوگوں کو ہار ہوئی جو مولا علی کے خلاف آئے تھے، حسن کے خلاف بھی جب معاویہ آیا تھا امام حسن کے خلاف، تو اسی ڈر سے اس نے ہار مان لی کہ یہ تو تب تک ماریں گے جب تک میں مر نہ جاؤں۔
مولا علی کے بارے میں تو وہ جانتا نہیں تھا، وہ تو سمجھتا تھا کہ میں تو مولا علی کو دھوکے سے مروا دوں گا جنگ کے میدان میں، لیکن وہ ہار گیا۔ اس کے بعد امام حسن کے ساتھ بھی وہی لشکر تھا۔ معاویہ نے دیکھا کہ موت تو سامنے کھڑی ہے، لہٰذا صلح کرنا ضروری ہے اور یہی بہتر ہے۔ امام حسن نے اسی لیے صلح کی کہ مسلمان کا خون امان میں رہے، نہ کہ آپ نے کسی اپنی حکومت کے لیے یا عیش و آرام کے لیے۔ اس کے بعد ماحول کتنا خراب ہوا، مسلمانوں کی فوج کے اندر امام حسن علیہ السلام کی جو فوج تھی، جو لشکر تھا، اس میں باغیوں نے اس طرح چال چلی کہ اندر ہی اندر لڑائی ہو گئی، اور اس قدر لڑائی ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام کے خیمے کی طرف باغیوں نے حملہ کیا، امام حسن کا خیمہ جلا دیا گیا، امام حسن کا مال لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کو خنجر لگا کر زخمی کر دیا گیا۔ اس حد تک لوگ گرے ہوئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ امام کی مصلحت کیا ہے، امام کس طرح سے آپ نے وہ صلح کی، یہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں مصلحت کیا تھی، اس میں راز کیا تھا، اس میں حکمت کیا تھی۔ اس حکمت سے مسلمان انجان تھے، اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام پہ حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ امام حسن نے سب سے پہلے 3 شرطیں لکھی جب اس نے صلح نامے کے لیے پیشکش کی کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں معاویہ نے۔ امام حسن نے 3 شرطیں پہلے لکھی، میں پوری بات بتاؤں گا، آدھی نہیں۔ 3 شرطیں لکھی۔ پہلی یہ، اہل سنت کے مطابق، اہل سنت کی کتابوں کے مطابق، میں نے ابھی مذہب شیعہ کی کتاب کھولی ہی نہیں، سنی کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں، میرا عقیدہ مذہب شیعہ خیر البریہ کا ہے، میرا عقیدہ حق زہرا بیان کرنا، میرا عقیدہ علی ولی اللہ ہے، میرا عقیدہ عزاداری امام حسین ہے، میرا عقیدہ اس وقت تک میرے عقیدے میں نماز کوئی بھی عبادت پوری نہیں ہوتی جب تک اس میں ذکر علی ولی اللہ نہ آ جائے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اولیاء اللہ کی نسبت والے ہیں، غوث پاک والے ہیں، سرکار غریب نواز والے ہیں، ہم ہر اس ولی کو مانتے ہیں جو علی علی کرتا رہا ہو، باقی ہمارا اسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جس نے مولا علی کو چھوڑ دیا ہو، ہر اس ولی کو ہم مانتے ہیں، بلکہ ان کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں لوگوں کو سبق علی علی دیا ہو۔ عقیدہ ہمارا یہی ہے۔ اب آگے بندوں کو جو سوچنا ہو سوچ لے، جس نے مولا علی سے غداری کی اس پہ بے شمار، جس نے مولا علی سے طرفداری کی اس پہ سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، ہر دم سلام۔ امام حسن علیہ السلام کی اس مصلحت کو مسلمان نہ سمجھے۔ 3 شرطیں آپ نے پہلے لکھی کہ معاویہ سے کہو کہ میں اس بات پہ اسے حکومت سونپتا ہوں کہ وہ کتاب و سنت پہ عمل کرے گا، کتاب و سنت پہ۔ دوسری یہ کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کرے گا، اپنی طرف سے کسی کو نہیں۔ خلافت ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ خلافت واپس آل محمد کی طرف لوٹے گی، اور ایک یہ بھی لکھا ہے کہ خلافت ایسے ہی شورا پہ چھوڑی جائے گی جیسے پہلے شورا پہ لوگ جمع ہو کے خلیفہ بنائیں گے۔ اہل سنت کا عقیدہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت جتنے ہیں میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خلیفہ جو ہے چنا جائے گا۔ خلیفہ اللہ چنتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، لہٰذا میں لوگوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اہل سنت کا عقیدہ اہل سنت کے لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ ایک یہ تھی کہ شورا پہ چھوڑا جائے گا، ایک یہ کہ خلافت واپس ہاشمیوں کی طرف، خاندان آل رسول کی طرف پلٹے گی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جتنے بھی جنگ جمل، جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لہٰذا اب ان سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، ان سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ان پر کوئی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، ان پہ کوئی بھی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کا ناحق مال لوٹا جائے گا، نہ انہیں ناحق قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 شرطیں لکھی تھی پہلے۔ جب یہ وہاں پر پتہ چلا لوگوں کے اندر، امام حسن نے تو شرطیں بھی لکھوا کے بھجوا دی۔
اب انہوں نے امام حسن پہ حملہ کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ جب آپ نے یہ حالت دیکھی لوگوں کے اندر تو آپ نے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ سے کہو کہ میں ان شرطوں پہ تجھے حکومت دوں گا، یہ شرطیں اگر پوری کرے گا۔ اب معاویہ تھا حکومت کا اندھا، آنکھیں اس کی بوکھلا گئی تھی، ذہن اس کا حکومت کے لیے اتنا للچا گیا تھا کہ اس نے آگے پیچھے کسی چیز کا خیال ہی نہ کیا۔ اس نے ایک دم وائٹ پیپر، ایک دم سفید پیپر، سفید، اور اس پہ اس نے اپنی سرکاری مہر لگا دی اور اس نے کہا کہ امام حسن جو شرطیں اس میں لکھے مجھے منظور ہے، جو بھی شرطیں لکھے مجھے منظور ہے، جو بھی لکھے امام حسن اپنی طرف سے جو بھی لکھے۔ پہلے آپ نے 3 شرطیں لکھی تھی، بعد میں جب اس نے سفید کاغذ بھیجا اپنی مہر لگا کے کہ جو شرطیں لکھے منظور ہے، امام حسن نے پھر 12 شرطیں لکھی۔ پہلے 3 لکھی تھی، پھر 12 شرطیں لکھی۔ ان 12 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو ممبروں سے مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ جو مولا علی کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ بند کر دی جائے۔ اور ایک کئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، میں وہ سب پڑھوں گا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو مولا علی پہ تبرہ کیا جاتا ہے، جو سب و شتم کیا جاتا ہے، وہ میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے یہ نہ کیا جائے، میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے یہ نہ کیا جائے، جس محفل میں میں ہوں اس جگہ یہ نہ کیا جائے۔ اب آئیے یہ شرطیں، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو امام حسن علیہ السلام کا جو بتایا میں نے بخاری سے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا، امن کے لیے، مسلمانوں کا نہ خون نہ بہے، اس لیے مسلمان امن میں رہے، ان کی قربانی ضائع نہ جائے، اس لیے۔ اور میں نے ابھی تک جو آپ کو بتایا وہ اس کا پس منظر تھا کہ یہ سب کیا چیز تھی، صلح کیوں کرنی پڑ گئی۔ ایک تو یہ کہ اس صلح کو کرنا یہ رسول خدا کی پیشن گوئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی موقع ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو آج سچ ثابت کیا جائے۔ معاویہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ پیشن گوئی سچ ثابت نہ ہو، جس کا کردار اپنے باپ داداؤں میں ملتا ہو، جس کا کردار ابو سفیان ملعون جیسے منحوس کے اندر ملتا ہو، بتاؤ وہ کبھی امن کا خیال اپنے ذہن میں لائے گا؟ کبھی نہیں لائے گا۔ مولا علی علیہ السلام جنگ صفین کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اس وقت بھی آپ سمجھاتے رہے۔ یہی جنگ جمل میں ہوا، یہی جنگ بدر میں ہوا، ہر جنگ جو اسلام کے خلاف لڑی گئی، جو مولا علی کے خلاف لڑی گئی، ساری جنگوں میں مولا علی علیہ السلام بھی خطبہ دیتے رہے، خود سید الانبیاء بھی خطبہ دیتے رہے، حتیٰ کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب آخری بچ گئے، اس گھرانے کی میں صبر کی انتہا کہاں تک بیان کروں، اس گھرانے کی سخاوت کا کہاں تک بیان ہو، آخری جب امام حسین بچ گئے آپ نے پھر بھی بلیغ خطبہ دیا کہ اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، حسین قیامت میں بخشوا دے گا تمہیں۔ اس گھرانے کی سخاوت کی انتہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی امن کے لیے یہ قدم اٹھائے، قربانی آپ دے رہے تھے، کسی اور کا نہیں کہ تو گردن کٹوا میرے لیے، آپ خود قربانی دے رہے تھے، آپ نے اپنے منصب کی قربانی دی، ان لوگوں کا کوئی بھی خیال نہ کیا جو امام حسن کی اس صلح پہ آپ سے بغاوت کر بیٹھیں گے، آپ نے کسی کا خیال نہ کیا، بس ایک خیال کیا، میرے نانا کا فرمان ہے بس اسے سچ کر دکھانا ہے، اور کسی کا خیال نہ کیا۔ اور خیال کرے بھی کیوں خیال کرے؟
نانا کی امت کو بخشوانا کسی کی اوقات نہیں ہے، نانا کی امت کو بخشوانا صرف نواسوں کی ہمت ہے، یہ نواسوں کا مقام ہے، یہ نواسوں کو اللہ نے سونپا ہے کہ یا وہ کربلا میں قربانی دیتے ہیں یا صفین کے بعد کچھ صفین میں قربانی دیتے ہیں، انہی کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ قربانی دینا یہ آل محمد کے گھرانے سے سیکھو۔ اب آئیے وہ شرطیں بھی ہم ذرا آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے تاریخ ابن کثیر، میں پہلے کتابوں کے نام لے لیتا ہوں۔ تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ 8 صفحہ نمبر 353۔ دوسری کتاب ہے کامل ابن اسیر، اسے تاریخ اسیر بھی کہتے ہیں، کامل ابن اسیر جلد 3 حصہ 1 صفحہ نمبر 2 اور 3۔ تیسری کتاب ہے تاریخ اسلام صفحہ نمبر 375۔ چوتھی کتاب ہے تاریخ ابو الفدا صفحہ نمبر 163۔ پانچویں کتاب ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 228۔ چھٹی کتاب ہے امام حسن اور خلافت راشدہ صفحہ نمبر 158۔ اور ساتویں کتاب ہے امام حسن علیہ السلام صفحہ نمبر اس کا 155۔ یہ 7 کتابیں ہیں جس میں یہ شرط بھی، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں مگر کئی کتابوں میں یہ شرط نہیں لکھی سب و شتم والی، لہٰذا جو کتابوں میں لکھا ہے میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہی۔ اب آئیے تاریخ ابن کثیر سے ہم پڑھتے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام وہ جو پوری بات 3 شرطیں پہلے بھیجی گئی، اس کے بعد بغاوت ہو گئی، آپ پہ حملہ ہوا، پھر معاویہ نے جو ہے ایک سفید کاغذ بھیجا، اس کے بعد کیا ہوا کہ کوفہ کے بیت المال، اب یہ شرطیں تھی کہ معاویہ نے ان کی طرف عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ کو بھیجا، وہ دونوں کوفہ آئے اور ان کے حسب منشا مال خرچ کیا اور شرط لگائی، یہ شرط رکھی کہ کوفہ کے بیت المال سے 50 لاکھ درہم لے لیں اور دار البجدر کا خراج بھی اسی کا ہو، اور یہ بھی کہ حضرت علی کو ان کے سامنے سب و شتم نہ کیا جائے، یہ شرط تھی۔ مولا علی کے امام حسن علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے یہ نہ کیا جائے، الفاظ پہ غور کیا جائے کہ حضرت علی کو ان کے سامنے سب و شتم نہ کیا جائے۔ یہ تھی ایک کتاب تاریخ ابن کثیر۔ اب آئیے دوسری کتاب آپ کی خدمت میں، کامل ابن اسیر جسے تاریخ کامل بھی کہتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے جو امور طلب کیے وہ یہ تھے، یعنی کہ جو شرطیں، کہ کوفے کے بیت المال کی تمام رقم جس کی مقدار 50 لاکھ اور فارس کی دار البجدر کا خراج انہیں دیا جائے، اور یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سب و شتم نہ کیا جائے۔ اب آگے دیکھیں کہ معاویہ نے سب و شتم سے باز رہنے کو منظور نہ کیا، معاویہ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا، یہ میں منظور نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس پر امام حسن نے پھر طلب کیا کہ ان کو ایسے وقت میں سب و شتم نہ کریں کہ وہ سنتے ہوں، وہی بات جو تاریخ ابن کثیر کے اندر ہے کہ ایسے نہ کرے کہ امام حسن سنتے ہو۔ یہ تھی دوسری کتاب۔ اب تیسری کتاب تاریخ اسلام۔ طبری نے 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ پہلی مستند روایت یہ ہے کہ حضرت حسن نے 3 شرطیں پیش کی کہ کوفہ کے بیت المال کا کل روپیہ آپ کو دیا جائے اور بجرت کا خراج آپ کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اور حضرت علی پر اس طرح برسر عام سب و شتم نہ کیا جائے کہ حضرت حسن ان کے کانوں تک پہنچے، حضرت حسن کے کانوں تک پہنچے۔ وہی بات کہ امام حسن کے سنتے ہوئے یہ نہ کیا جائے۔ کتنا ماحول آپ دیکھیں سخت ہوگا کہ صرف سامنے کی بات ہو رہی ہے،
یعنی پیچھے سے تو یہ دے ہی رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ امام حسن علیہ السلام کے وقت سے یہ نہیں ہوا، یہ مولا علی کی حیاتی میں، مولا علی کے زمانے میں بھی معاویہ مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم کرواتا تھا اور خود بھی کرتا تھا، مولا علی کے زمانے میں بھی، جس کا بیان میں پچھلے جمعہ کر چکا ہوں. اب آئیے، یہ تھی تیسری کتاب. اب تاریخ ابو الفدا، یہ چوتھی کتاب ہے کہ امام حسن نے معاویہ کو ایک نامہ بئی مضمون لکھا. یہ مضمون پہ لکھا کہ اگر چند شرطیں تم مان لو تو مجھ کو تمہاری اطاعت منظور ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، میرا نہیں ہے. میں پہلے بتا دوں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مذہب شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. امام کبھی بھی غیر معصوم کی پیروی نہیں کر سکتا، یہ ایمان ہے ہمارا. یہ اہل سنت کی میں کتابیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اہل سنت کے بندوں کو شک نہ رہے. پھر معاویہ نے مان لی. وہ شروط یہ ہیں، ایک کہ امام حسن نے یہ کی تھی کہ وہ روپیہ بیت المال کوفہ میں ہیں مجھ کو دو، اور دار البجرت کا خراج جو فارس سے آیا ہے وہ دیا کرو، اور حضرت علی کو برا نہ کرو، برا نہ کہا کرو. اس نے سب شرطیں مان لی الا سب علی سے انکار کیا. یعنی کہ سب شرطیں مان لی سوائے اس کے کہ وہ یہ مانے کہ مولا علی پہ نعوذ باللہ سب و شتم نہ کیا جائے. پھر کیا ہوا؟ اور کہا کہ اس نے آگے دیکھو معاویہ نے کیا جواب دیا کہ یہ تو ہم نہیں مانیں گے. انکار کیا اور کہا کہ علی کو بے شک گالی دوں گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. علی کو تو بے شک گالی دوں گا، نعوذ باللہ. جب امام حسن نے دیکھا کہ یہ شرط نہیں مانتا تو لاچار یہ کہا کہ جس مجلس میں مجھ کو پاؤ میرے سامنے حضرت علی کو گالی نہ دو. جس مجلس میں مجھ کو پاؤ، یعنی وہی بات کہ جہاں میں ہوں میرے سنتے ہوئے تم مولا علی علیہ السلام کو برا نہ کہو. یہ تھی چوتھی کتاب. اب آئیے پانچویں کتاب تذکرۃ الخواص. شیبی کہتا ہے کہ معاویہ سے امام حسن نے ان شرائط پر صلح کی کہ کوفہ کے بیت المال سے آپ 5 لاکھ دینار لیں گے، اور یہ کہ معاویہ حضرت علی پر سب و شتم نہیں کریں گے. یہ شرط تذکرۃ الخواص کے اندر سبت ابن جوزی نے لکھا. اہل سنت کے ہاں ان کی بہت عزت ہے. پتہ چلا امام حسن علیہ السلام نے ان شرطوں پر کہ مولا علی پہ سب و شتم نہ کیا جائے. اب آئیے اگلی کتاب، امام حسن اور خلافت راشدہ. یہ اہل سنت کی ہی کتاب ہے. اب میں آپ کو وہ 12 شرطیں بتاؤں گا، 12 کی 12 شرطیں جو امام حسن علیہ السلام نے لکھی تھی. چنانچہ آخرکار امام حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر چند شرائط کے تحت صلح کر لی. چونکہ صلح شرائط کے تحت ہوئی تھی، یہ بہت ہی وزنی بات ہے. صلح جو ہوئی تھی وہ شرطوں کے تحت ہوئی تھی. اگر شرطیں ہیں تو صلح ہے، اگر شرطیں نہیں تو صلح بھی نہیں. آگے یہی بات ہوتی ہے کہ اگر شرطیں پوری ہوئی تو صلح مانی جائے گی، اور اگر شرطوں پر عمل نہ ہوا تو صلح ہوئی ہی نہیں. لہٰذا اب آگے دیکھیں، چونکہ صلح شرط کے تحت ہوئی تھی، امام حسن نے درج ذیل شرائط مقرر کی تھی. یعنی کہ اب جو آپ کی خدمت میں شرطیں پیش کی جائے گی. پہلی شرط کہ معاویہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور خلفاء صالحین کی سیرت کے مطابق اپنی حکومت پہ عمل کریں گے. یہ سنی کی کتاب ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا سننے سے ہی کہ یہ سنی کی ہی کتاب ہے. دوسری شرط یہ کہ معاویہ کسی کو بھی اپنا ولی عہد مقرر نہیں کرے گا، بلکہ مسلمانوں کے مقرر کردہ ارکان باہمی مشورے کر کے جس کو چاہے امیر مقرر کریں گے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اہل سنت کے اجماع کے مطابق، اہل سنت کے ہاں یہ دوسری شرط تھی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. تیسری شرط کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کا ذکر خیر اور اچھائی کے ساتھ کیا جائے گا. چوتھی شرط
تمام لوگ عراق، حجاز، یمن، شام وغیرہ میں محفوظ زندگی گزاریں گے اور ان پر کوئی زیادتی وغیرہ نہیں ہوگی۔ 5ویں شرط، اصحاب علی اور آپ کے بتاداد جہاں کہیں ہوں گے ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور ان کی جانیں، مال اور اولاد ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ 6ٹھی شرط، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی اور نہ ہی ان پر کوئی ظلم و ستم کیا جائے گا۔ 7ویں شرط، حق والے کو حق دیا جائے گا، جس کا حق جو بنتا ہے اس کا حق دیا جائے گا۔ 8ویں شرط کہ معاویہ کی حکومت امام حسن مجتبی کے تمام قرضوں کی ادائیگی کرے گی۔ 9ویں شرط، اور کوفہ کے بیت المال یعنی خزانہ میں جو مال ہے وہ امام حسن کو دیا جائے گا۔ 10ویں شرط کہ دار البجرت کا جو خراج ہوگا وہ بھی امام حسن مجتبی کو دیا جائے گا۔ 11ویں شرط، باشندگان مدینہ منورہ، حجاز اور عراق سے مزید کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے سے جو دستور چلا آ رہا ہے وہ برقرار رہے گا۔ یہ 11 شرطیں، اور میں نے 12 شرطیں کہا تھا۔ جن کتابوں کے اندر 12 شرطیں لکھی ہیں ان میں انہوں نے بڑی چالاکی سے وہ شرطیں نکال دی جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کی باتیں تھیں۔ یہ 11 شرطیں۔ اب آئیے اگلی کتاب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آخری کتاب تھی 7ویں۔ لکھا ہے کہ امام حسن نے ایک خصوصی پیشکش بھی کی تھی کہ وہ یہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کو سب و شتم کرنے کی رسم کا جو رواج ہے اسے ختم کیا جائے گا، مگر معاویہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ تو امام حسن نے کہا کہ کم از کم ان کے سامنے اس سے پرہیز کیا جائے، کم سے کم ان کے سامنے اس سے پرہیز کیا جائے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ یہ سب چیزوں کے باوجود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شرط پر بھی عمل نہ کیا گیا، ایک شرط پر بھی۔ صلح میں یہ شرط بھی تھی کہ شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام جو جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور بعد میں جو صلح کے وقت ہتھیار ڈال دیے انہوں نے کہ اب ہمارا معاویہ سے کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے شرطوں کے تحت امن کے لیے قربانی دی ہے، لہٰذا اب ہمارا اس سے جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ امام حسن کی اطاعت میں ہم ہیں۔ لہٰذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صلح کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو جن پر ہتھیار اٹھانے کی منائی کی جو شرط تھی کہ اب ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تو کیا وہ امن میں رہے؟ کیا وہ محفوظ رہے؟ کیا ان کا مال محفوظ رہا؟ نہیں رہا۔ اس کے لیے میں آخری دلیل دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعہ گفتگو۔ صحیح مسلم کے اندر جلد 3 حدیث نمبر 4776، صفحہ نمبر 713 سے 715 تک طویل روایت ہے، مگر جو اس کا مین حصہ ہے میں وہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیا معاویہ نے یہ شرط پہ عمل کیا تھا کہ شیعان علی امان میں رہیں گے، ان کا مال نہ لوٹا جائے گا، ان کو نہ حق قتل نہ کیا جائے گا؟ مسلم کے اندر یہ حدیث نمبر 4776، صفحہ نمبر 715 میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بات میرے دونوں کانوں نے سنی، میرے دل نے یاد رکھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کے چچا زاد یعنی کہ چچا کا بیٹا بھائی معاویہ ہے، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ میں جو آیت شروع میں پڑھتا ہوں
وہ کون سی آیت ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 93۔ یہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، بے گناہ قتل کر ڈالے، اور اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ اب معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ معاویہ تو لوگوں کو ناحق قتل کرواتا تھا، جو معاہدہ طے ہوا تھا اس میں سے تو ایک شرط بھی پوری نہ کی، نہ وہ قرآن و سنت پہ چلتا تھا، نہ اس نے کسی شرط پہ عمل کیا۔ قرآن اور سنت پہ چلنے والا ہوتا تو نہ حق قتل نہ کرواتا، نہ حق مال نہ لٹواتا، نہ حق کسی پہ ظلم نہ کرتا۔ مگر اہل سنت کی کتابیں چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے کہ معاویہ نہ قرآن پہ چلنے والا تھا، نہ سنت رسول پہ عمل کرنے والا تھا، نہ اس سے کسی مومن حفظ و امان میں تھا، بلکہ سب کے سب خوف زدہ تھے، خطرے میں تھے اس سے کہ کبھی بھی یہ ملعون شیعان علی پہ حملہ کروا سکتا ہے، اور وہ کرواتا رہا۔ اہل سنت کی ان کتابوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا انہیں گالیاں دی جائے گی؟ کیا انہیں شیعہ کہہ کے آگے بات بڑھا دی جائے گی؟ رافضی کہہ کے ان کی بات ٹال دی جائے گی؟ انہیں بد مذہب، بد عقیدہ، گمراہ کہہ کے مسلمانوں کو گمراہ کی طرف دھکیل دیا جائے گا؟ میں ان ضمیر فروش ملاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 50,000 ہزار جو ایڈوانس پیسے اپنے کھاتے میں ڈلواتے ہیں بیان کرنے کے لیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خوف کر کے، قبر کے اندھیرے کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ان باتوں کو بیان کیوں نہیں کرتے جو اہل سنت کی کتابیں بتا رہی ہے؟ ان شرطوں کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا جو امام حسن نے جن شرطوں پہ صلح کی تھی؟ وہ بتاتے کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں بتاتے، کیونکہ پیٹ کی جہنم انہیں آگے آنے ہی نہیں دیتی۔ جن کی زبانوں نے بنو امیہ کے در کے پھینکے ہوئے ہڈوں کو چوس لیا ہو، ان کتوں کی زبان سے کبھی محبت علی بیان ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے۔ وہ بولیں گے بھی، اگر مدح علی بیان بھی کریں گے تو آگے معاویہ گھس آئے گا، مدح علی بیان کریں گے بھی تو دوسرے تیسرے چوتھے کو بیچ میں لے آئیں گے، مدح علی بیان کریں گے بھی تو حق کے زہرا کے خلاف بکواس کریں گے، مدح علی بیان کریں گے بھی تو ماتم و زنجیر کے خلاف بکواس کریں گے۔ ان کا یہی پلان ہے، جب بھی بات کرو خلاف تعزیہ داری، خلاف عزاداری، خلاف و ماتم داری، بس یہی ان کا عقیدہ ہے۔ حق کے زہرا بیان کرو، آگے سے کہتے شیعہ۔ بخاری کسی شیعہ نے لکھی؟ کیا مسلم کسی شیعہ نے لکھی؟ مسند ابی یعلا کسی شیعہ نے لکھی؟ ترمذی کسی شیعہ نے لکھی؟ مصنف ابن ابی شیبہ شیعہ نے لکھی؟ کتنی کتابیں اگر میں نام پڑھتا چلا ہوں 1 گھنٹہ گزر جائے۔ یہ سب کتابیں شیعہ کی نہیں، اہل سنت کے باباؤں کی ہیں، ان کے بزرگوں کی، ان کے ابا کے ابا کے ابا کی کتابیں ہیں۔ یہ ان کے ابا بھی جن کے قدم دھو کے پانی پینا چاہے تو شرف سمجھتے ہیں اسے، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ کبھی کھول کے اسے بیان کر لیا کرو تاکہ امت کو تم گمراہی کی طرف نہ دھکیلو۔ اور میں گزارش کرتا ہوں امت محمدی کے بھولے بھالے مسلمانوں سے کہ کم سے کم ان 50 ہزار گھوس کھانے والے کتوں سے پوچھو کہ یہ جو تم بکواس کرتے پھرتے ہو کہ امام حسن نے صلح کی، ہم اسے جنگ نہیں کرتے، ان سے پوچھو کہ مولانا صاحب تم 50,000 لے تو لیتے ہو لیکن کبھی شرط کیوں نہیں بتاتے؟ کبھی یہ تو بتا دیا کرو کہ ان شرطوں پہ عمل ہوا بھی یا نہیں ہوا، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ معاویہ کتنا بڑا کمینہ تھا، معاویہ کتنا بڑا لعنتی، کنجر، خناس، خبیث تھا۔ اور لوگ جو اس کی طرفداری کرتے پھرتے ہیں
بس ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ان تمام کو معاویہ کے ساتھ اٹھائے جو معاویہ کی طرفداری کرتے ہیں، اور ہم مولائیوں کو ہمیشہ حیدر کرار کے ساتھ اٹھائے، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بلند تر صلوات.